نظام تھا جس کے اندر ہم نے ہندوستان کے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری جمعیت کی شاخیں ہیں ہم نے ان کو بلایا تھا، صدر اور سیکریٹری کو، اور ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے اندر ان حالات میں اور اس ماحول میں جب گورنمنٹ کی بنیاد ہی جس پتھر پر رکھی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت ہے، اس کے اندر کس طرح محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس میں مذہب پوچھ کر دھرم پوچھ کر لوگوں کو مارا گیا، آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، بے گناہ کو قتل کرنا چاہے وہ کتا ہو چاہے بلی ہو، اسلام ایسا مذہب ہے جو اس کو بھی گناہ اور پاپ کہتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ بلی کو مارنے والے کے لیے بھی قیامت کے دن عذاب کا اس کے لیے وعید کی ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو ایک انسان جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے شرافت والی مخلوق انسان کی ہے، اس کو کیسے بے گناہ کو قتل کیا جائے گا اور اسلام اس کی اجازت دے گا؟ جو لوگ جاہل ہیں، نہیں جانتے کچھ، وہ جو جی چاہے کرتے ہیں، اور ہر مذہب کے جاہل ایک ہی طریقے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی جاہل ہیں، انہوں نے جو کیا اس کی کوئی تائید نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کی ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے، جو قاتل ہے اسے قتل کیجیے۔ کئی لوگ قرآن شریف کا حوالہ دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ کافر کو جہاں دیکھو مار دو۔ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا حوالہ دیتے ہیں۔ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کوئی حوالہ دیجیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جہاں کافر کو دیکھو۔ کہاں ہے بتائیے؟ میری تو 85 سال کی عمر گزر گئی، قرآن اور حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے میں نے تو کہیں دیکھا نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہو تو بتاؤ کہاں ہے لکھا کہ کافر کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو اسے؟ بولو۔ پھر یہ سوال پورا ہوا جو آپ کہہ رہے ہو؟ سورہ توبہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، نہیں، غلط۔ قرآن کا آپ جانتا ہے؟ ہاں، تو آپ مت پوچھیے ایسا سوال جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جب پہلے جانیے پھر اس کے بعد جائیے۔ نہیں، لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ اور آپ اس چیز کو سمجھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد سن 6 میں، جو اسلامی سن ہے، سن 6 میں مکے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، 10 سال کا معاہدہ۔ اس 10 سال کے معاہدے کے اندر جو باتیں تھیں میں اگر آپ کو بتاؤں گا، بالکل نیچے اتر کے معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے ہاں چلا جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا کوئی آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں منظور ہے، اس سال تم یہاں عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آؤ عمرہ کرو گے۔ فرمایا ہمیں منظور ہے۔ کہا جب آؤ گے 3 دن کے لیے رہو گے، کوئی ہتھیار تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، یہاں ہمیں منظور ہے۔ ہر چیز کو منظور کرتے کرتے صلح کر لی 6 مہینے کی، 10 سال کے لیے۔ 2 سال بھی نہیں گزرے، انہوں نے مکے کے لوگوں نے اس صلح کو توڑ دیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کے اندر صلح کرنے کے بعد توڑ دینا اس کا یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ اس کے اوپر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی مہلت دو، وہ مہینے جن مہینوں کے اندر جنگ و جدال ممنوع ہے اسلام میں، جب وہ مہینے گزر جائیں تب جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے اور قتل کرنے والوں کو سامان مہیا کیا ہے، ہتھیار دیے ہیں، ان لوگوں کو مارو۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے، دنیا کہتی ہے بڑے متمدن ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر؟ امریکہ ہی تو کرا رہا ہے، بم تو امریکہ ہی کے ہیں جن سے قتل کیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے، انہوں نے معاہدے کو توڑا، ان سے کہا گیا کہ جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا ہے ان کو اس کی سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا ہے اسلام اسے قتل کر دے،
کو سمجھنا چاہیے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں اسے یاد رکھو. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو آدمی جو چاہے اس کے بارے میں کہہ دے. کل اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی 23 سال ہے. اس میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، آج سینکڑوں کروڑ مسلمان ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. آخر کوئی حقیقت ہے تب تو کیا ساری دنیا بدھو ہے؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں وہ اسلام کو کیسے قبول کر رہی ہے. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. قرآن کی تفسیر اور بیاکیا کی جتنی کتابیں دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے کسی مذہب کی بیاکیا میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی، اور ہر زبان کے اندر ہے. پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جہاں دیکھو کافر کو وہاں قتل کر دو؟ بڑی عجیب بات ہے. پہلگام کے بعد سے مسلمانوں کو جگہ جگہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، غلط ہے. آگرہ کا معاملہ ہوا، نینی تال کی مسجد کا ہو گیا. ایک مسلم پولیس والا ہے اور وہاں کو پٹائی اس کی کر دی گئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کیسے میں سمجھتا ہوں یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نفرت کی، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں. ارے بھائی اگر قصور ہے تو ان 3 4 5 7 آدمیوں کا جنہوں نے قتل کیا ہے، جو جی چاہے کر دو. میں اپنے گھر بیٹھا ہوا، میں نے تو سنا کسی سے کہ بھائی ایسا ہو گیا، میرا کیا جرم ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے لگیں گے؟ انہوں نے جو کیا، اگر یوں کہو کہ وہ 70% گناہ کیا، برا کیا، میں کہوں یہ 100% برا ہے. کیوں کسی کو قتل کرتے ہو؟ اپنے ملک کے امن و امان کو کیوں آگ لگاتے ہو؟ مولانا اس میں پاکستان کا نام آتا ہے. میں نہیں جانتا ہوں کس کا نام ہے، اسے آپ جانتے ہوں گے. میں نہیں جانتا ہوں، نہ میں پاکستان جاتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا کوئی اللہ کا بندہ فون کر لیتا بھائی دعا کر دو میرے لیے، میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں. اور کچھ بھی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے. اگر جس نے بھی کیا دنیا میں کسی کے ظلم کے لیے، کسی نے اپنی زمین کو، اپنے ہتھیار کو، اپنے آدمیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. چاہے وہ امریکہ ہو جو قتل کر رہا ہے وہاں، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے چائنا ہو. ظلم تو ظلم ہے، ہم اس ظلم کو قبول نہیں کرتے. لیکن اب یہ پانی جو بند کیا جا رہا ہے، یا جیسے سندھو کا معاملہ ہوا، آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ اتنا ایزی ہے، آسان ہے کہ پانی روک دیجیے؟ ارے بھائی 2:30 بجے آپ نے پریس کانفرنس رکھ کے میرا کھانا بند کر دیا. اب بتاؤ جرم ہے نہیں ہے ظلم؟ بھائی مجھے کیا دینا ہے یار. پانی کو کوئی بند کرتا ہے، بند کر دو پانی کو. بابا پانی آج سے تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم بہ رہے ہیں. وہاں جا کر کے وہ دریائے سندھ بن جاتے. آسان ہے ان دریاؤں کہاں لے جاؤ گے؟ کوئی آسان کام ہے؟ سرکار سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا کوئی مطالبہ سرکار سے نہیں ہے. پیار و محبت کی حکومت ہونی چاہیے، نفرت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. آج ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ملک کے اندر. جس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ چیز ملک کے لیے، خود ان کے لیے بھی تباہ ہے. آج نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اگر یہ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا، دیکھ لیجئے گا. میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے ٹلو، کسی طرح ہٹاؤ انہیں. کیسے زندہ رہے گا ملک؟ ملک تو پیار و محبت سے زندہ رہتا ہے میرے بھائی. جس نے پیار و محبت کو آگ لگا دی، اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی. کشمیر میں جتنے آتنکوادی تھے، ان کے جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کرانے والے تھے، جو کچھ آتنکوادیوں کے گھر بھی گرا دیے گئے ہیں کشمیر میں، آپ ان کارروائی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر وہ آتنکوادی ہیں تو ان کے گھروں کو گرا دیا گیا، بہت اچھا ہے. اگر آتنکوادی وہ نہیں تھے اور گھر کو گرا دیا گیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اس کی تائید کرے گا. میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ آتنکوادی تھے یا نہیں. اگر وہ آتنکوادی تھے اور 100% یقین تھا ان کے گھروں کو گرا دینا، یہ حق تھا کہ گرا دیا جاتا، بلڈوزر چلا دیا جاتا. لیکن اگر وہ نہیں ہے
تو ان کے اوپر بلڈوزر کا چلانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی آدمی تائید کرے گا۔ کتنا بڑا فیلئر مانتے ہیں مدنی صاحب آپ کے، اگر پاکستان سے آتنکوادی اندر تک گھس کر آئے اور وہ بھی کشمیر جیسی جگہ جہاں ہر 1-1.5 کلومیٹر کے دائرے میں چیکنگ ہوتی ہے، وہاں کتنا بڑا آپ مانتے ہیں کہ لیپس ہے یہ؟ میں سے کیوں یہ بات کہتے ہو؟ میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی، سب سے پہلا بیان میرا آیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آتنکوادی وہاں پہنچے کیسے۔ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں قدم قدم پر چپے چپے پر آپ کو فوج کا آدمی ملے گا، ریوالور یا بندوق لیے ہوئے۔ ایک جگہ جہاں 2000 سے لے کر 3000 تک سیر و تفریح کرنے والے کہاں کہاں کے دنیا کے کس کس خطے کے لوگ موجود ہیں، اور وہاں نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی فوجی ہے، اور اتنی دور ہیں کہ اس واقعے کے بعد بندوق سے قتل کیا ہے، اس کی آوازیں ہو رہی ہوں گی، 1.5 گھنٹے تک وہاں کوئی آیا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پر بھی نظر کرنی چاہیے، واقعہ کیا ہے، کیا ہوا یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو دیکھے، اور وہ جہاں سے یہ سوت پھوٹ رہا ہے اس سوت کو بند کرے، ورنہ آج ہوا ہے کل کو پھر ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد۔ تو پلوامہ جو ہوا تھا اس کا بھی آج تک نہیں پتا؟ میرے بھائی نہیں پتا تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھے یار میں نے تھوڑا ہی کرایا تھا۔ آپ لوگ شملہ کی مسجد کو لے کر بھی کوٹ گئے تھے، بات ہوئی تھی آپ کی شملہ کی مسجد کو لے کر، سجولی مسجد کو لے کر۔ کہاں کی شملہ کی سجولی مسجد؟ نہیں، میں کل وہاں کے ایم ڈی کمشنر نے اس کو پوری مسجد کو ہی گرانے کا اعلان کر دیا۔ ایک مسجد 50 مسجدیں گر گئیں اور 50 مسجدیں گریں گی۔ پرانے قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد بنائی، مکان بنایا، گھر بنایا اور وہ پاکستان چلا گیا، اس کی ساری جائیداد کسٹوڈین کے اندر چلی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے وقف کیا ہے تو وہ وقف محفوظ رہے گا، وہ کسٹوڈین میں نہیں آئے گا۔ یہ پرانا قانون ہے، اس نئی ترمیم نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں مظفر نگر کے اندر اس زمانے کی، ان سب مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا۔ آپ ایک مسجد کرو رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 50 نہیں 100 ہزاروں مسجدیں گرا دی جائیں گی۔ آپ دیکھیے، انتظار کیجئے، قانون یہ اور کہا جاتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے بنایا۔ ارے ظالموں، ہڑپ کرنے کے لیے بنایا، کہہ رہے ہو حفاظت کرنے کے لیے بنایا۔ یہ ہے قانون، آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے دفعہ 108 اور 107۔ کل سنوائی ہے سپریم کورٹ میں، یہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو فیصلے کر رہا ہے عام طریقے کے اوپر وہ فیصلے عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے کہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ مولانا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جو الگ الگ وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کالز دے رہے ہیں، اس کو آپ لگاتار سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ صدر سے پوچھیے، جمیعت علماء کے بارے میں مجھ سے پوچھیے، میں بتاؤں گا آپ کو۔ جمعیت کتنا ساتھ ہے کتنا ساتھ نہیں ہے؟ کس کے ساتھ؟ آل انڈیا مسلم پرسنل ہر اچھے کام میں میں آپ کے بھی ساتھ ہوں۔ کوئی کام غلط کرتے میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں تو نہیں کسی کے ساتھ ہوں۔ سپریم کورٹ سے جو عبوری روک لگی ہے اس پر مرکزی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں حلفنامہ داخل کیا گیا ہے اور اس کو غلط کہا گیا ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت کل کو معلوم ہو جائے گی۔ ابھی ایوب ظفر صاحب تھے یہاں، انہوں نے وہ بات بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر غلط ہے جو انہوں نے حلفنامہ دیا، اور اس کی کل کو حقیقت آ جائے گی سامنے۔ گجرات میں بنگلہ دیشی گھسپیٹوں کے نام پر 800 سے زیادہ لوگوں کو پولیس نے ہرایا۔ دیکھیے، اگر غیر قانونی طریقے کے اوپر بنگلہ دیشی ہندوستان میں رہتے ہیں، وہی نہیں، ہندوستانی غیر قانونی طریقے پر سعودی عرب میں رہتا ہے، مجرم ہے، اسے نکال ہی دینا چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیشی نہیں، ہم بنگالی ہیں، ہماری زبان بنگالی ہے،
چلو ہم تمہیں ملا دیں گے، دکھلا دیں گے، اگر ثبوت ہے کوئی کہ یہ بنگلہ دیشی آئے تھے، ویزا لے کر کے آئے تھے، یہاں رہ گئے، گورنمنٹ کے پاس ثبوت ہے، گردن پکڑ کے دھکا دے کے نکال دو۔ لیکن اگر وہ بنگالی ہیں، آسامی ہیں، تریپوری ہیں، اور زبان ان کی وہی ہے جو بنگلہ دیش میں بولی جاتی ہے، تو صرف زبان کی بنیاد پر، جبکہ آپ کا ملک اور وہ ملک ایک ہی پہناوا، ایک ہی زبان بولتا ہے، آپ کسی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بنگالی بولتا ہے لہذا بنگلہ دیشی ہے، نہ کریں گے ہم اس کے ساتھ نہیں۔ اگر وہ بنگلہ دیشی ہیں اور واقعتاً بنگلہ دیشی ہیں، آپ دھکا دے کے نکال دیجیے، ہمیں کیا اس سے لینا دینا ہے۔ حضرت جب بھی آتنکی حملہ یا دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ کلمہ پڑھ کر انہوں نے خود اس طرح کیا، مذہب پوچھ کر کیا، جب بھی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں پاکستان، میرے بھائی بڑھنے والا دنیا میں مذہب اسلام ہی ہے، اس کو کس طرح روکا جائے؟ ساری دنیا اس کے لیے اسباب فراہم کر دے، اسلام کی اس بڑھوتری کو روکا کس طرح جائے؟ یہ ایک سبب ہے اس کے روکنے کا کہ اسلام امن و امان کی جگہ قتل و غارت گری پھیلاتا ہے، ورنہ اسلام نہیں کرتا یہ بات۔ آخر کیا بات ہے کہ جہاں کوئی معاملہ ظلم کا ہوتا ہے اسلام کی طرف لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کی تصویر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کافر کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں ہے اسلام ایسا مذہب؟ بھائی کیوں نہیں ہے سکھ مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ جین مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ بدھسٹ سے کیوں نہیں؟ ساری دنیا کے مذاہب میں تنہا ایک اسلام ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر جس دھرم کے اندر آ رہے ہیں، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، وہ صرف ایک مذہب ہے اسلام۔ ساری دنیا اس چکر میں ہے کہ اسلام کی تصویر کو اتنا خراب کر دو کہ یہ جو بڑھوتری کا سلسلہ ہے اسے ختم کر دیں۔ وہ بڑھوتری کا سلسلہ تو بند نہیں ہو رہا ہے یار، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس میں کسی کو اختلاف ہو بتاؤ، اتنے آدمی ہیں۔ پہلگام آتنکی حملے سے ایک ہفتہ پہلے، اب وہ تو وہی جو انہوں نے پوچھا تھا وہی آپ پوچھ رہے ہیں، پھر دوبارہ وہیں پہنچ گئے۔ تھوڑا سا الگ ہے۔ جو پاکستان کے آرمی چیف آصف منیر ہیں، آج کل وہ مولانا کے نام سے جانے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک ہفتے پہلے کئی اشتعال انگیز باتیں کی تھیں، وہ ویڈیو وائرل ہے، وہ ہم سب نے۔ میرے بھائی میں اشتعال انگیزی کو اور لڑائی کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتا، دیکھیے میں لرزتا ہوں جب یہ بات آتی ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر لڑائی ہوگی، گھبراتا ہوں۔ دونوں ملک ایک بھی طاقتیں، پاکستان کا ہندوستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کرے گا جنگ ہو جائے اور جنگ میں یہ محسوس کرے گا کہ میں ختم ہو رہا ہوں تو مرتا کیا نہ کرتا، مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں جنگ کا مخالف ہوں، لیکن کرنے والوں کو شوق ہے بھائی جو جی چاہے کر لو۔ میرے ہاتھ میں تو ایک ریوالور بھی نہیں ہے، تن کا بھی نہیں ہے جس سے آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہے، توپ ہے، آپ مار لو توپ اٹھا کر، لیکن حل نہیں ہے۔ اور کتنی جنگیں پاکستان کی ہو چکے ہیں، یہ بتائیے کیا حل نکلا؟ علاوہ بربادی کی کوئی چیز تو ہے؟ جس دن جنگ ہوگی ہندوستان کے پیسے کی قیمت زمین پہ آ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں اس دن سے ڈرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جنگ نہ ہو، ورنہ تباہی آئے گی ملک کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 قدم آگے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ختم کر دیں، برباد کر دیں، لیکن آپ خود بھی بربادی آئے گی۔ پاکستان کو بھی تو سدھرنا چاہیے۔ اب سدھرنا چاہیے، میں کیا کہ مجھے بھی سدھرنا چاہیے، آپ کو بھی سدھرنا چاہیے، ہر ایک کو سدھرنا چاہیے۔ سدھرنا تو بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت آپ نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کو لے کر آپ نے بیان دیا تھا، اس کے بعد اسرائیل کے خلاف حماس جو ہے سامنے لڑائی ہوئی، لیکن ابھی کچھ دن پہلے کچھ ویڈیوز ایسے سامنے آئے جس میں حماس پاکستان کے کچھ مولانا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ کا کیا ماننا ہے حماس ایک طرف اسرائیل کے ساتھ؟ نہیں پاکستان کے میں جانتا نہیں ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آ سکتا ہے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ،
لیکن حماس جن حالات سے گزر رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. کس طرح امریکہ کے بنی ہوئے بم سے کس طرح بمباری حماس کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر ہو رہی ہے، یہ بھی ساری دنیا کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے آدمی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے پاکستان کا سہارا لیا ہو، پاکستان کا سہارا ہو سکتا ہے چین کا سہارا لینے لگیں، ہو سکتا ہے روس کا سہارا لینے لگیں. میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس بے دردی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا، بھائی میں تو تاریخ میں دیکھتا نہیں ہوں کہ کسی ملک کے رہنے والوں کو اس طرح برباد کیا گیا ہو جس طرح فلسطین کے رہنے والوں کو برباد کیا جا رہا ہے. اور بڑی طاقتیں دیکھ رہی ہیں، اور میں ان طاقتوں کی، عرب طاقتوں کی یہ سوجھ بوجھ کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ یہ شریک ہو جاتے تو ساری یہودی اور عیسائی طاقتیں مل کر کے جس طرح فلسطین کو برباد کیا، اسی طرح دبئی، ابو ظبی، قطر، بحرین، سعودی عرب کو بھی اسی طرح برباد کیا. یہ بڑی خراب چیز ہے جو جنگ ہو رہی ہے، بڑی بربادی کی جنگ ہے. آج ایک بار پھر سے ہوتی نے اٹیک کیا ہے، آئے ہوتی نے ایک بار پھر سے اٹیک کیا ہے اسرائیل کے ساتھ تیل ابھی سے ایئرپورٹ پہ. ٹرکی نے حوثی یمنی نے ہوگا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی کئی مرتبہ اٹیک کر چکا ہے. وہ مولانا ایسی بہت سی پاکستانی خواتین جو شادی ہو کر بھارت آئیں، ان کی کسی کے بچہ 6 مہینے کا، کسی کا 11 مہینے کا، ہم نے ایسی بھی تصویریں دیکھی اور کور کیا ہے کہ دودھ پلاتی ماؤں کو واپس جانا پڑا. یہ ملک کا قانون ہے، قانون جو کہتا ہے اس کو پکڑنا چاہیے. اگر قانونی ان کا حق یہاں رہنے کا نہیں تھا تو ان کو الگ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر قانونی حق تھا تو ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے. یار میں تو سیاسی آدمی ہوں، نہیں بول سکتے ہو، پوچھتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. میں اس میں کیا حرج سمجھتا ہوں، ذات کے اعتبار کیا ہوا اس کے اندر؟ بھائی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کے اندر کتنی ذات ہے. مسئلہ تو وہ ہے جو زیادہ ہیں، ظاہر ہے کہ زیادتی کی بنیاد کے اوپر انہیں حق زیادہ ملے گا. یہ اصل میں جو پریشانی کا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو گری ہوئی ذاتیں ہیں جن کو قانون نے حق دیا ہے، لیکن اونچی ذات کے لوگ اوپر بیٹھ کر کے انہیں دبائے چلے جا رہے ہیں. اگر ذاتی اعتبار سے جنگ کرنا ہوگی، اس کا خطرہ ہے کہیں وہ نیچے سے اٹھ کر کے اپنی ذات کی بنیاد کے اوپر آگے نہ آ جائیں. آپ کس ذات کے ہیں بتائیے؟ برہمن ہیں آپ؟ یہ کیا بات ہے، کیرلا میں ذات نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. تو جنگ کرنا کیسے ہوگی کیرلا میں جب ذات ہی نہیں ہے تو؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی اگلا ہم کیا کریں گے؟ آپ نے طلاق کے مسئلے کے اوپر اسلام کے قانون کے خلاف فیصلہ کر دیا، ہم کیا کریں؟ آپ نے بابری مسجد کا فیصلہ باوجود کہ جو کہ 70 سال تک ہم نے لڑا، آپ نے کہہ دیا کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے. یہی تو ہم نے 70 سال تک لڑا ہے. جمعیت علماء لڑ رہی تھی اکھاڑے کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ یہ رام جنم بھومی ہے، ہم کہتے تھے رام جنم بھومی نہیں ہے. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے رام جنم بھومی نہیں ہے، اپنی جگہ مسجد بنی ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ نے بابری مسجد دے دی اکھاڑے کو. حق ہمارا تھا، دے دیا، ہم خاموش ہیں. لیکن میں بھی مروں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا. کل کو آنے والا یہ کہے گا کہ مسلمان کی جگہ کے اوپر مسجد دے دی، چھین لی مسلمان سے. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. اس سے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو مسجد کو، ہمیں مسجد اس جگہ تھی جہاں بابر نے مسجد بنوائی، وہ ہماری مسجد تھی. اور مسجد بنانے کے لیے ہم گورنمنٹ سے بھیک مانگے کہ تم ہمیں زمین دے دو، ہم بنائیں گے. ہمارے اندر طاقت ہے، ہم اپنے پیسے سے خریدیں گے اور اپنے پیسے سے مسجد بنائیں گے. ہم کیوں دوسرے کا اپنے اوپر احسان دیں؟
हमारी इतनी मस्जिदें बनी, क्या गवर्नमेंट बनाती है उन मस्जिदों को? लेकिन 5 एकड़ की यूनिवर्सिटी और कई चीजें बनाने का अरे आप जन्नत आसमान से लेकर बना दो और एक हिस्से में जहन्नम बना दो।